السلام علیکم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دو تین گھنٹے تک فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں بوریت محسوس نہیں ہوتی، لیکن قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہوتے۔ فلمیں ڈراموں کے اندر جو کہانی ہوتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور قرآن جو ایک حقیقی اور سچی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، رب العالمین کی کتاب ہے، اس امت کا معجزہ ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہیں۔ خیر، میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے قرآن کریم کی 1 یا 2 آیتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے تفسیر کے ذریعے سمجھا سکوں۔ تو آج ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 چل رہی ہے، اس کی میں پہلے تلاوت کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین، قاف لام پیش قل للذین، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قل للذین کفروا، واو سے پہلے پیش ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ستغلبون، واو سے پہلے پیش ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وتحشرون، واو سے پہلے پیش ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الی جہنم، الی جہنم، نون پر تشدید ہے تو یہاں غنہ ہوگا۔ وبئس المہاد، وبئس المہاد، ٹھیک ہے، یہاں قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اب ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل کا معنی ہے کہہ دیں، للذین، وہ جو کہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم ہاکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس، اور برا ہے، المہاد، ٹھکانہ۔ اس کا با محاورہ مفہوم کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بھچونا ہے۔ دوستو، اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں کامیابی نصیب فرمائی، تو بدر سے فتح یاب ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو بیچ میں یہودیوں کی ایک بستی آئی جس کا نام بنی قینقاع تھا۔ وہاں پر آپ نے یہودیوں کو بازار میں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہیں بھی یہ مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم نے قریش کے کچھ ناتجربہ کار لوگوں کو شکست دے دی تو تم ہمیں بھی شکست دے دو گے، اس گمان میں نہ رہو، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے، ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تمہیں جمع کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اب آیت نمبر سورہ آل عمران کی 13 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قد کان لکم، قد قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کان لکم، کاف علی زبر کا 1 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آیتوں، تنوین کے بعد فا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی کو پر کے تالو سے نہیں لگے گی اور ناک سے 1 الف کے برابر آواز آئے گی، ناک سے 1 الف کے برابر آواز آئے گی۔ آیتوں فی فئتین التقطا، فی، یا سے پہلے زیر 1 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فئتین التقطا، تقطا، فئتوں، تنوین کے بعد تا آیا ہے، تا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ فئتوں تقاتلو،
قاف الف زبر کا ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. فی سبیل اللہ، یا سے پہلے زیر ہے، یہاں بھی یا سے پہلے زیر ہے، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا. فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ، تنوین کے بعد یا آیا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے. کافرۃ یرونہم، اب یہاں دیکھیں یرونہم، تنوین میم کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو یہاں ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا یعنی غنہ ہوگا. یرونہم مثلیہم، مثلیہم رأی العین، رأی العین. واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. یؤید، یؤید بنصرہ، بنصرہ من یشاء، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے. من یعنی نون کو یا میں داخل کر دیں گے اور ہجے ہوگی، پھر میم یا زبر من یشاء. اب یہاں مد متصل ہے، اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ان، نون پر تشدید غنہ ہوگا. ان فی، یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ذالک، تنوین کے بعد لام آیا ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے تو صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لِأُولِي نہیں بلکہ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اب پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. صاد الف زبر سا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. قد کا معنی ہے البتہ، ٹھیک ہے. کانا ہے یہ ہے، کانا کا معنی ہے. لکم، تمہارے لیے. آیتن، ایک نشانی. فی کا ترجمہ میں. فئتین، 2 گروہ یعنی 2 جماعتیں. التقطا، وہ باہم مقابل ہوں یعنی آپس میں جنگ کریں، مقابلہ کریں، لڑیں. فیعتن، ایک گروہ. تقاتلو، لڑتا ہے. فی معنی میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایک فرقہ جو ہے، ایک گروہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. واو مطلب اور. اخرى، دوسرا فرقہ یعنی دوسری جماعت. کافرۃن، کافر کی ہے. یرونہم، وہ انہیں دکھائی دیتے ہیں. مثلیہم، ان کے 2 چند. رأی العین، کھلی آنکھیں. یعنی کہ اس کا مطلب اور مفہوم 2 ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کافر دگنا دکھائی دے رہے تھے یا کافر کو مسلمان دگنا دکھائی دے رہے تھے. اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے میں اور مزید سمجھا دوں گا. واو کا ترجمہ اور. اللہ، اللہ. یؤید، تائید کرتا ہے، اللہ تائید کرتا ہے. بنصرہ، اپنی مدد. من مانے جسے. یشاء، وہ چاہتا ہے. انا، بے شک. فی معنی میں. ذالک، اس. لعبرتن، ایک عبرت ہے. لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. اب اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، یعنی مسلمان اور قریش کے جو کافر تھے آپس میں ٹکرائے تھے، تو ان کے ٹکرانے میں، ان کی جنگ میں تمہارے لیے کافروں ایک نشانی ہے. یعنی یہودیوں سے خطاب تھا. یہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. یعنی کہ دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. دوستو اس آیت کی مختصر تفسیر یہی ہے کہ پیچھے ماقبل والی آیت میں جو کہا گیا تھا کہ یہ خطاب یہودیوں سے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا تم سے مقابلہ ہوگا تو تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے بلکہ ہم تم پر فاتح ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ابھی بدر ہوئی ہے، بدر میں مسلمانوں نے قریش کے جو کافر تھے ان کو شکست دی ہے، تو تمہارے لیے اس واقعے میں ایک نشانی اور عبرت ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی
اور کافر لوگوں کو مسلمانوں کی جماعت کئی گنا اپنے سے زیادہ نظر آ رہی تھی، یا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی جماعت 2 گنا نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی اور 8 تلوار تھی، جبکہ کافروں کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے اور 900 افراد تو ان کے جو ہے وہ مسلح افراد تھے، سمجھ لیں آپ، عورتیں اس کے علاوہ الگ سے تھیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 70 قریش کے لوگ مارے گئے اور 70 ہی قریش کے لوگوں کو قید کر لیا گیا، اور اس طرح قریش مکہ جو کافر تھے وہ سب شکست سے دوچار ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو اس واقعے میں کافروں کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، جو اس وقت کے کافر یہودی تھے، ان کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو تم جو ہے اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی ان جیسا حشر ہو سکتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں آیت کو دیکھتے ہوئے کہ قد کان لکم، البتہ تمہارے لیے ہے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین 2 جماعتوں میں، التقطا جب وہ آپس میں مقابلہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں جنگ کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ فئتن تقاتلو، کہ ایک جماعت نے لڑا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اخرى، اور دوسری کافرتن، کافر کی جماعت تھی، یرونہم، کہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم رأی العین، اپنے سے کئی گنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، یا اس کا مطلب اور مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ یرونہم کی ضمیر فاعل مومن ہے، ضمیر مرفوع مومنوں کے لیے ہے، اور منصوب کون ہے؟ ہم سے مراد کون ہے؟ کافر، کہ مسلمان ان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ کیا تھا کہ کافر تو مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کافر لوگ 2 گنا دکھائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں غالب کروں گا دگنے لوگوں پر، دگنے کافروں پر میں تمہیں غالب کروں گا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو وہ 3 گنا زیادہ لوگ 2 گنا نظر آ رہے تھے۔ واللہ، اور اللہ، یؤید، مدد کرتا ہے، بنصرہ، یعنی اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، ان فی، بے شک اس میں، ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لأولی الابصار، کھلی آنکھیں والوں کے لیے، کھلی نہیں کہ جو لوگ کیا نام ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو لوگ غور و فکر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی کافر لوگ، یہودی لوگ اگر چاہیں تو وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور جو ماقبل والی آیت ہے اس میں یہی ذکر تھا کہ کافر لوگ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، جیسا کہ بدر کے اندر یہ مغلوب ہوئے، اور آخرت میں تو ان کا مغلوب ہونا سب کو پتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔